دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ لوگوں، بچوں کو ٹائم دو، بیٹیوں کو ٹائم دو، ان کی تربیت کرو، اللہ کا خوف ان کے سینے میں ڈالو، ورنہ وہ تمہیں بھی رلائیں گی مجھے بھی رلائیں گی۔ ہاں، ایک لڑکی والے تھوڑا میرے پاس آیا، مجھ سے مدد کر دیجیے ہماری۔ ہم نے کہا کیا مدد کرنا ہے؟ کہہ رہا لڑکی چلی گئی کسی بھنگی کے لڑکے کے ساتھ، نام ملے تو رب کی قسم دل دکھتا ہے۔ میں نے کہا رپورٹ کر دی کہ ہاں قاضی کلکتہ چلا گیا، لے کر پولیس پکڑنے جائی ہوئی ہے۔ آ گئی، 2.5 گھنٹے محنت کرتا رہا، لڑکی نے بڑی مشکل سے 2.5 گھنٹے کے بعد یہ کہا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لوں گی، ورنہ ماں باپ کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ 2.5 گھنٹے کے بعد جج کے سامنے پیشی ہوئی تو میں بھی موجود تھا۔ میں تمہیں سنا ہوا واقعہ نہیں بتا رہا، میں خود موجود تھا، میرے کان میری آنکھیں حاضر تھی، دل تھام کے کھڑا ہوا، وکیل کھڑے کیے اور پوچھا تو جج کو دیکھ کے لڑکے کو دیکھا، اس بھنگی کے لڑکے کو جس سے صرف 2 مہینے سے تعلق اور دوستی تھی، اس کو دیکھا، دیکھتے اس کے دل میں فوراً تبدیلی آئی، پلٹی، کہنے لگی میں تو اسی کے ساتھ جاؤں گی، مسلمانوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ایسا کہ زمین پھٹے اور اس میں چلا جاؤں، ایسا دل ٹوٹا، ایسا رویا۔ پھر بھی میں نے وکیل صاحب کو کہا، جج صاحب کو کہا کہ ابھی رکے، ابھی لڑکی سوچ و آواز میں نہیں ہے، 10 دن کی تاریخ رکھ دی گئی، شاید ہوش آ جائے، شاید ایمان بن جائے، شاید جہنم کے درجے سے میری بیٹی واپس آ جائے۔ دل رو رہا ٹوٹ، ماں اور رب کی قسم میں نے بیٹی کشی کھا کھا کر کے چیلی جج کی کوٹ میں کشی کھا باپ اپنی ٹوپی اتار جج کے قدموں میں رکھ رہا تھا، ماں اپنی اور بھی بھول گئی کہ یہ ایک عالم کھڑا ہوا ہے، اور بھی اتار کے اس کے قدموں میں بھیک مانگ رہی تھی۔ اب اس بھیک کا اس کے اوپر کوئی جادو نہ چلا۔ اگلی تاریخ لگی، لڑکے سے پوچھا کہ لڑکی سے پوچھ لو، لڑکی سے کہا نہیں میں تو میرا فیصلہ ہے، میں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ کہا میں نے تو اس کو جیل بھیج دیا، کہاں جاؤ گی؟ یقین ماننا، اس نے کہا ویدھان سبھا میں اس کے چچا سور پالتے اسی کے ساتھ رہوں گی۔ اور مسلمان تجھے خبر نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، ایک آدمی کو رب کریم کے رسول نے ایمان کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا، آپ کی گاڑی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ رونے لگے اور کہنے لگے اگر رب کے یہاں سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ رو رہے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے بے شمار بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایفیڈیوٹ دے رہی ہیں، ایمان کے خلاف لکھ کے جرأت کے ساتھ دوسرے مذہب اختیار کر رہی ہیں۔ اور نوجوان بچے، او پب جی کھیلنے والے، او موبائل پر ساری رات دوستیاں کرنے والے، او ماں باپ کو شرمندہ کرنے والے، او موبائل کے زندگا، کل تیری اولاد کا کیا حال ہوگا تو نے سوچا ہے؟ تجھے تو باکردار ہونا چاہیے تھا، بااخلاق ہونا چاہیے تھا، تجھے تو جس کا جو حق ہے انصاف کے ساتھ آگے بڑھ کے ادا کرنا چاہیے تھا، تو کدھر چلا گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کہتا ہے کس چیز نے تجھے گمراہی کی طرف ڈال دیا؟ اور میرے بھائیو، میرے رسول کا، میرے رب کا آپ کو بڑا پیار بھرا سندیش ہے۔ اگر غلطیاں کرنی ہے، اگر زنا ہو گیا ہے، اگر پبجی سے اپنی قلب کو ناپاک کر لیا ہے، اگر گندی چیزیں دیکھ کے اپنی آنکھیں گنہگار کر لی ہے، اپنے قلب و جگر کا سکون ختم کر لیا ہے، واپس آؤ، واپس آؤ۔ اور نوجوانوں، توبہ اللہ معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں، خود بھی معاف کرتے ہیں۔ تو کان پکڑ کے اللہ ہماری توبہ، جس کو رب نے ہاتھ دیے پیار سے کہو ڈوب کے اپنے گناہوں کے سمندر و دلدل میں اللہ ہماری توبہ، اللہ ہماری توبہ، اللہ ہمیں معاف ہے۔ ربی قسم شاید سمندر کے چھانوں کے برابر ہو، اللہ یقین میں معاف کر دے گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا شرابی، بڑا کبابی، پوری جوانی اس کی گناہ میں لطمت تھی،
ایک دن بڑے پیسے اڑاتا تھا لڑکیوں پر، 60 دینار دے کر کے لڑکی لایا حسین، 60 دینار۔ دینار بتایا آپ کو سونے کے کھڑے سکے کو بولتے ہیں دینار۔ اب وہ لڑکی آئی، جیسے اس کے قریب گیا اس لڑکی کی سسکیاں نکل گئی، رونے لگی، آنسو آ گئے، ہچکیاں لگ گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، تم ناراض ہو، تمہیں پیسے پورے نہیں دیے، اتنی بڑی رقم میں نے تمہیں دے دی ہے اور تم ابھی رو رہی ہو؟ کہنے لگی کیس اس نوجوان کا نام تھا کس کا، رو کے کہنے لگی کس، میں مجبور ہوں، میری بھوک نے، میری پیاس نے، میری مجبوری نے مجبور کیا، ورنہ میں گناہ کبھی نہ کرتی، کبھی تیرے پاس نہ آتی۔ اس گناہ نے مجھے، اس مجبوری نے مجھے گناہ کی طرف دھکیل دیا، ورنہ میں اللہ کا خوف رکھتی ہوں۔ کفر کے دل پر چوٹ لگی اور فوراً اتنا عیاش گنہگار آدمی، اللہ کا باغی، کہا جب یہ اللہ کا خوف رکھتی ہے کیا مجھے اللہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے؟ چوٹ لگی اور نوجوانوں سنو، فوراً کہنے لگا اچھا پیسے بھی رکھ لے اور میں بھی اللہ کا خوف کھاتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں، چلی جا، یہ پیسے بھی لے جا۔ اتفاق کی بات ہے، گھر گیا، عورت چلی گئی، دعائیں دیتی چلی گئی، گناہ سے بچ گئی۔ صبح کو اچانک کفر کی موت ہو گئی، مر گیا، اسی رات مر گیا۔ حضور نے فرمایا صبح کو اس کے دروازے پر جب لوگوں نے سورج نکلتے ہی تانتا لگایا کفر کہاں ہے، کیوں نہیں اٹھا، تو فرشتوں نے اس کے دروازے پر لکھ دیا قد غفر الکفلا، اللہ نے کفر کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اور لوگوں اللہ کی ذات ہے کہ وہ ایک آیت میں انسان کی کارا پلٹ دیتی ہے، معاف کر دیا۔ اللہ نے ایسے ایسے گنہگاروں کو معاف کر کے رکھ دیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ بھی معاف کرنا سیکھو اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہا کرو اور حق ادا کرتے رہا کرو، چاہے وہ مدارس کے حق ہو، چاہے مساجد کے حق ہو، چاہے علماء کے حق ہو۔ انشاءاللہ پھر اپنی نسلوں کو آباد دیکھیں گے، اپنی نسلوں میں خیر کی برسات دیکھو گے، آپ دیکھو گے دین کے بیڑے یوں ہی چلتے ہوئے آپ کی آنکھوں کو روشن کرتے رہیں گے۔ کریں گے کہ نہیں عمل کریں گے انشاءاللہ؟ معاف کریں گے، امانتیں ادا کریں گے اور گناہ سے اجتناب کریں گے، گناہ سے توبہ کریں گے۔ نوجوان شراب کی طرف چلا گیا، نشے کی طرف چلا گیا اور پبجی کی طرف چلا گیا، یہ شیطان اور دجالیت کا حربہ ہے، اللہ کی قسم، توبہ کرو اللہ سے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، مانیں گے، اس وجہ کی بات مانیں گے؟ آپ اٹھا کے بتاؤ گے یہ بات مانیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایک ایسا آدمی، ایک تو ہم ہے، ایک ہمارے ساتھ جو کوئی اسلام یا مسلمان یا کوئی بھی طرح یا تحریک یا تنظیم اللہ کے نبی سے لے کے آج تک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف گنگوں میں شامیہ نے اور ایسی بھیڑ حافظوں کی رب کی قسم شاید کسی کو یقین نہ آئے گا اگر یہ یوں نکل کے چل رہے تو یہ 27 نہیں ایسے لگیں گے جیسے 60 لوگ گئے وہ نکل کر گئے، اتنی بڑی کیبنٹ ہے۔ مبارک ہو ان کے ماں باپ کو، سبحان اللہ۔ ہر چیز قربانی پر لگاتی ہے، قربانی پر وجود میں آتا ہے۔ کوئی بھی چیز لے لو، اگر کسان اپنے کھیت میں جا کے کپڑے بکھیرے کیا کاٹے گا بھائی؟ دنیا کیا کاٹے گا؟ تم کسان نہیں ہوگا۔ اگر کسان اپنے کھیت میں گہوں میں جا کے بکھیرے تو کیا کاٹے گا؟ وہ گنا کبھی مگر گنا جم جائے کچھ نہیں کاٹ سکتا۔ اور جب اس میں گہوں بکھیر کے آتا ہے، گہوں سڑتا ہے، گلتا ہے، پھر اس کے بعد محنت کی سبزی آتی ہے تو سبحان اللہ کسان کا دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے بھائی صاحب ایسا کھیت کھڑا 5 کوئنٹل ملے گا، نکلیں گے بھائی۔ ہاں بھائی تیرے باپ نے نکالے ہیں، یہ تیرا ہی کمال ہے۔ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وجود کیوں؟ قربانی دی ہے پہلے، اور کسی اوپر قربانی دو پھر اللہ پر چھوڑو۔ ہر چیز قربانی پر منحصر ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں غریب صحابہ تھے، غریب، اور رب کی قسم حدیث بھی ہے بدل اسلام من الغربا، اسلام کے لیے جوانوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، حتیٰ کہ افواج اور مخلوق الحال لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج حالات ہیں
تیرا موبائل بڑھیا خریدنا، پہلے وہی خرید لو، مولانا کو کیا دوں. ہاں ارے میرے بھائیوں، قرآن سے زیادہ کہیں مستحق ہے. غریب مخلوق الحال مگر قربانی کے لیے حضور نے ایک مسئلہ اعلان کروا دیا، بھائی قرآن کی کیبنٹ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے چندہ چاہیے، جہاد کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چندہ کیا کرتے تھے. ڈھیر لگ گیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. ہاں چندہ ہو رہا ہے. ایک صحابی، ایک ٹانگ نہیں بیچارے، ایک آنکھ نہیں، معذور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے، میں بھی کل صبح تک کچھ لا کے دوں گا. چلا گیا. کیا لاتا؟ غریب تھا، پھٹی ہوئی چادر تھی، ٹانگ سے معذور تھا، لیکن سوچتا رہا کیسے کروں مدد، کیسے کروں مدد کی اللہ کے نبی کی. ہاں ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہی تو ہے اللہ کی مدد، یہی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد کر رہا ہے. چلا گیا. ایک آدمی کے پاس گیا، بھائی چودھری صاحب نمبردار ہے جی، بھائی کچھ میرے لائق بھی کہاں ہے تکڑا آدمی، ہاتھ بھی بڑھ رہا ہے، پیر ہے ہی نہیں، لاٹھی سے چل رہا، کیا کام کرے گا، کیا مزدوری کرے گا.